نبی نے فرمایا کہ مت اپنے بچوں کو قتل کرو، رزق کے بابت مکرو پر اولاد قتل۔ اللہ اکبر۔ جو ہی نبی یہ بیان کر رہے ہیں تو ایک صحابی کونے میں جا کے رو رہے ہیں، کونے میں جا کے رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا میرے یارو یہ کون رو رہا ہے؟ تو پیچھے نظر دوڑائی تو حضرت قیس رو رہے ہیں، حضرت قیس رو رہے ہیں۔ آقا نے رونے کی وجہ فرمائی، بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے نبی اللہ نے فرمایا رزق کے خاطر اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ادوائیں کیا چکو ادن ہوئیں کیا چکو اشتراون ہوئیں کیا چک سیود غنغیر دمنمیانی نبی بہنمدی سوپن بہنمدی گاش پن۔ ایمان لانے سے پہلے میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میانی نبی میں 5 کو زندہ دفن کرمت ایمانن بروڈ۔ اے میرے نبی اب کیا کروں، رو رہا ہوں لیکن میرے دل میں تب تک کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اے میرے مصطفیٰ چوئی میں نے چھٹی بیٹی کو جنم دیا اللہ میری بیوی نے۔ اللہ اکبر۔ میں ملک شام میں تھا، تجارت کرنے گیا تھا۔ میں نے اپنے بیوی سے کہا تھا اے میری بیوی اگر بیٹی ہوئی تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، میرے آنے سے پہلے اس کو دفن کر دینا، لیکن اگر بچہ ہوا، بیٹا ہوا، لڑکا ہوا تو اس کو رکھ لینا، اس کو بڑا کرنا، اس کو پالنا، اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑی۔ اللہ فرمایا میرے نبی چوئی میں وہاں سے واپس آیا، وہاں سے واپس آیا واپس پلٹا تو میرے نبی میں نے بیوی سے کہا بتا کیا جنی تھی؟ کہا آقا لڑکی تھی۔ کہاں کیا؟ آپ کے آنے سے پہلے اس کو زندہ درگور کر دیا، لیکن اس کو لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوا تھا۔ اس نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا تھا بلکہ ہمسایوں کے پاس رکھا تھا تاکہ میرے شوہر کو اس پہ نظر نہ پڑے، وہ میرے اس بیٹی کو قتل کر دے گا۔ اے نبی ایک دن وہ بڑی بیٹی میری 6 سال کی ہونے لگی، میری بیوی نے سوچا اب یہ باتیں کرنے لگتی ہے، اب اس کے بال بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب اس کا حسن بھی بڑھ رہا ہے، شاید اس کے باپ کو اس کے دیکھنے سے ترس آ جائے، اس کو دیکھنے سے رحم آ جائے۔ ایک دن میری بیوی اس بچی کو گھر میں کنگا لگا رہی تھی، میں اندر آیا میرے نبی چوئی میں اندر گیا، میں نے بولا یہ کون ہے یہ لڑکی؟ میری بیوی نے مجھ سے کہا اے میرے شوہر یہ وہی بچی ہے جس کا میں نے تجھ سے تذکرہ کیا، میں نے اس کو دفن کیا لیکن کیا کروں، ماں ہوں نا، مجھے دل نے گواہی نہیں دی، آپ نے تو 5 بیٹیاں میری زندہ دفن کر ہی دی، اب اس کو نہ کر۔ کہا میرے نبی جو ہی میں نے سنا یہ میری بیٹی ہے، اے میرے آقا میں نے اس کے بال پکڑے اور اس کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ یہ میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی ابا مجھے اتنے زور سے بالوں کو نہ پکڑ، مجھے اتنے زوروں سے بالوں کو نہ پکڑ، مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی میں کیا کروں، مجھے تو انصاف بھی نہیں آیا، مجھے تو ترس بھی نہیں آیا۔ یہ بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی اے میرے ابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس ابا میں نے کہا بیٹی سے بیٹی آج میں تجھے زندہ دفن کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا کوئی باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے؟ اس نے کہا بیٹی، میں نے کہا بیٹی کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ سے پہلے میں نے آپ کی 5 بہنوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ آقا ہم چلتے گئے ایک جنگل میں پہنچ گئے،
ویرانے میں پہنچ گئے، میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا، میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا میرے نبی۔ جو ہی میں کھڈا کھود رہا تھا مجھے پسینہ آ رہا تھا، یہ بچی مجھے آ رہی تھی، ابا اتنی محنت نہ کر، پسینہ آ رہا ہے۔ یہ میرا پسینہ مجھے صاف کر رہی تھی لیکن مجھے وارہ نہ آیا، کیوں نہ مصطفیٰ کا میلاد منائے، کیوں نہ آقا کا میلاد منائے، کیوں نہ آقا کو یاد کیا جائے۔ سنو سنو، عورتوں کو عزت دینے والا میرا مصطفیٰ ہے، بیٹیوں کو عزت دینے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے بیٹیوں کے باپو، غم زدہ نہ ہونا، کیونکہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ انا ابو البنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اے میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نعمت آتی ہے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت آ جاتی ہے۔ آقا ہمیں بتلا دیجئے گا نعمت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ کہا نعمت کا تو زوال ہوتا ہے لیکن رحمت کا زوال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ عورتوں کو عزت دے دو، عورتوں کو عزت دے دو، کیونکہ عورتوں کو عزت دینے والا مصطفیٰ ہے۔ کہا میرے آقا، میں جب بھی گڈھا کھود رہا تھا مجھے پسینہ آ رہا تھا، یہ بیٹی مجھے آ رہی تھی، کہا ابا پسینہ آ رہا ہے، کس لیے کھود رہے ہو؟ کہا بیٹی اس میں آپ کو دفن کرنا ہے۔ کہا میرے نبی مجھے کپڑے کبھی گندے ہو جاتے تھے، یہ بیٹی آتی تھی، اے میرے ابا کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے میرے صاف کر رہی تھی لیکن پھر بھی مجھے انصاف نہ آیا۔ جب میں نے قبر مکمل کر دی، جب میں نے کھوٹا کھڈا مکمل کر دیا، اب میں نے اس 6 سال کی بچی کو ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ میں اٹھایا، اوپر سے جب قبر میں ڈالا، کہا بابا اتنی زور سے مجھے مت ڈالو، کہا میرے بابا اتنی زور سے مجھے اس قبر میں مت ڈالو، مجھے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، مجھے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی مجھے تب بھی انصاف نہ آیا، مجھے تب بھی انصاف نہ آیا۔ میرے مصطفیٰ میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، یہ بیٹی کہہ رہی تھی ابا مٹی نہ ڈال، مٹی نہ ڈال، میری ماں نے مجھے نئے کپڑے لگا لیے ہیں۔ میری ماں جب کہے گی میری بیٹی کہاں رکھی تو کیا جواب دو گے میرے ابا؟ تو میرے نبی مجھے انصاف نہ آیا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی آخری سانس تک، اے ابا مجھے قبر سے نکالو، مجھے دم گھٹ رہا ہے، مجھے نکالو، دم گھٹ رہا ہے، نکالو، دم گھٹ رہا ہے۔ آقا مجھے انصاف نہ آیا، آج تک وہ آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہے، میرے نبی میں کیا کروں؟ آقا نے کہا قیس انصاف بھی نہ آیا، کیسے باپ ہو تم؟ کہا میرے نبی کفر نے گھیر لیا تھا،
کفر نے گھیر لیا تھا، میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں، تب تو کفر میں تھا، اب تو رحمت میں آ گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک اب تو رحمت میں آ گیا ہے، اب تو میری پناہ میں آ گیا ہے، جا توبہ کر لے، رب تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ نہ کر زم دستگیری روز ماں، نہ کر زم دستگیری روز ماں، رکت ماں کم چھوس دا مان چھو اللہ صلی اللہ یا نبی چار کر دستگیر کیا خلقن مالک ازل قرین کل کلام مغفرت منگانا صلی اللہ صلی تو پروردگاری عالمین انون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی والضحا واللیل اذا سجا، تعریفیں کرنے والا پروردگار ہے۔ اگر تم بھی کرو گے تو اس سے میرے نبی کی شان تو بڑھنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بڑھانے والا اللہ ہے۔ تم بڑھاؤ یا نہ بڑھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، رب کہتا ہے ہم تو اس کا ذکر کر دیا ہے، ہم نے تو اس کی شان بلند کر ہی دی ہے، اگر تم کرو گے تو فائدہ تمہیں کو ملے گا۔ فائدہ لا حول ولا قوة الا بالله۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد۔ تو میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، کوئی آپ کی شان بلند، کوئی آپ کا ذکر کرے یا نہ کرے، ہم نے تو آپ کا ذکر بلند، اسی لیے تو شاعر نے کہا خدا ہے ذاکر، خدا ہے ذکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا۔ خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا۔ ازل سے میرے، ازل سے میرے، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ اسی لیے تو رب نے کہا وَبَعَثَكَ مَقَامًا، اے نبی ہم آپ کو ان قریب مقام محمود عطا کریں گے۔ یہ محمود ہے کیا؟ میں نے بولا محمود ہے کیا مولا؟ کہتے ہیں محمود بولتے ہیں اس کو جس کا ذکر کیا جائے، کیا جائے۔ تو قیامت کے دن مقام محمود پہ فائز جب مصطفیٰ ہوگا تو دنیا کا معمور یہ ہے جب بھی محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو یہ تلاوت کلام اللہ سے ہوتا ہے، دنیا کا یہی دستور ہے۔ اس کے بعد ہم مصطفیٰ کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ نعت پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ قانون بدل جائے گا، قیامت کے دن یہ قانون بدل جائے گا۔ میں نے بولا ربا ہوگا کیا؟ کہا وہاں تلاوت سے نہیں، نام مصطفیٰ سے آغاز ہوگا۔
وہاں تلاوت سے نہیں، وہاں نام نبی سے آغاز ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں سنو، لوگوں سنو، قیامت کے دن جب رب قبروں کو کھولا جائے گا، قیامت کے دن رب جب قبروں کو شق کیا جائے گا، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر اطہر کو کھولا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مصطفیٰ کی قبر اطہر کو کھولا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لأول الناس تنشق الارض عن جمجمتی یوم القیامہ۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگوں کی قبریں کھولی جائے گی قیامت کے دن، تو سب سے پہلے مصطفیٰ کے قبر انور سے مٹی کو ہٹایا جائے گا اور مصطفیٰ کو بلایا جائے گا۔ میں نے بولا مولا کیوں؟ کہا آج نبی کا ذکر کا دن ہے، آج مصطفیٰ کی ذکر کا دن ہے، آج صرف قیامت میں مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا، آج کوئی عبادت نہیں ہوگی، آج کوئی روزے دار روزہ نہ رکھے گا، آج زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ہے، آج عبادت کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں نے بولا مولا ہے کیا؟ تو بس ذکر مصطفیٰ۔ بز میں محشر کا انعقاد اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے جس رب نے فرمایا ورفعنا، یہ کیا ذکر ہے، یہ کس کی ذکر ہے، یہ کون سا شان والا ہے، کون سا سوڑا نبی ہے، کون سا پیارا نبی ہے، کون سا دلدار نبی ہے۔ تو اس نبی کا انٹروڈکشن کرانے والا پروردگار ہوگا کب؟ قیامت کے دن۔ اسی لیے تو علمدار نے فرمایا، کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دبن پر لگزی ہے تس پیغمبر یس دور رحمت جاری پر لگزی ہے تس پیغمبر یس دور مگر کلی الحق لگے روز محشر تسکن امیدوار آسو سرے تجاسد سری امیدوار کنسکن جناب محمد سبحان سری آسن امیدوار سب آئے زندہ باد اے آدم ہمیں بچاؤ۔ آدم کہے گا لستو لہا، مجھ سے کہنے والوں آج یہ میرا مقام نہیں ہے، آج یہ میرا مقام نہیں ہے۔ اے آدم ہمیں تو ایڈریس دے دے کس کا مقام ہے، کہے گا محمد کے پاس چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم غلام۔ تو آقا ہمیں ایڈریس تو بتا، کہا مجھ سے مانگنے والوں آج میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر کریں گے تو وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میرے قبر انور سے مٹی کو ہٹایا جائے گا، لیکن ولا فخر، ولا فخر، میں یہ فخر کی بنیاد پہ نہیں کہتا، شان دیکھو مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اپنا میلاد، اپنی شان اور اپنی عظمت خود مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آقا اور کیا فرمایا؟
فرمایا وَأُعْطِيَ لِوَاءَ الْحَمْدِ وَأُعْطِيَ لِوَاءَ الْحَمْدِ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے دست مبارک میں ہوگا. کون سا جھنڈا؟ حمد کا جھنڈا. جس آدم کی تم بات کر رہے ہو میرے صحابہ کر رہے تھے بات کس کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. وہ صفی اللہ ہیں. آقا نے کہا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. گھبرانا نہیں. اس امت کو رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت کو رب نے فرمایا یہ امت لوگوں میں سب سے اعلیٰ امت ہے. میرے مولا کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دعوت دیتی ہے نیکیوں کی طرف اور برائیوں سے روکتی ہے. یہی پیغام تحریک صوت الاولیاء. جی بے شک. جڑ جاؤ. یہی تعلیم فیضان القرآن کی ہے. جڑ جاؤ. یہی تعلیم مدرسوں کی ہے. مدرسہ اہل سنہ والجماعت کے ہیں. ان سے جڑ جاؤ تو مصطفیٰ سے جڑ جاؤ گے. بے شک بے شک. ان سے بھاگو گے تو مصطفیٰ سے بھاگو. جی یہاں محبت مصطفیٰ ملتا. بے شک بے شک بے شک. مصطفیٰ ملتے ہیں. جی. تمیمون من علمدار. سبحان اللہ. تمیمون من دبن عاشق سویگو یس عشق نار دجے سن زن برزلے پننوی پان. عاشق سویگو یس عشق نار دجے اما عشق نار دود کس دبن بلال حبشی کی طرف نظر دوڑا کے دیکھو. حضرت خباب کی طرف نظر دوڑا کے دیکھو. کون سی مشقتیں اٹھائی ہیں, کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں. اے بلال تجھے مار کس لیے پڑ رہی ہے؟ اے بلال تجھے تمہاری ریت میں لٹایا جا رہا ہے کس لیے؟ اے بلال تجھے کانٹوں کی چھڑیوں سے مارا جاتا ہے کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میرے دل میں عشق مصطفیٰ گھر کر گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت مولانا بلال کمار صاحب نبی نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا لواء الحمد ولا فخر. قیامت کی دعائش حمد جنڈ میں دست مبارک لیکن فخر چمنے نانو یارو. جس آدم کی تم بات کر رہے ہو نا وہ آدم بھی قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا آقا مجھے بھی جھنڈے تلے لے لو. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب بہت خوب. مجھے بھی اس حمد کے جھنڈے کے تلے لے جا. جس آدم کو میرے رب نے بنایا, جس آدم کو رب نے صفی اللہ کہا, جس موسیٰ کو میرے رب نے موسیٰ کلیم اللہ کہا, جس عیسیٰ کو روح اللہ کہا, جس ابراہیم کو خلیل اللہ کہا, یہ سارے پیغمبر نبی کے در پہ آئیں گے. بہت خوب. کس دن؟ کس دن؟ روز محشر کے دن. ہم کہتے ہیں ہم وہاں تو جا ہی رہے ہیں لیکن یہاں بھی ہم جاتے ہیں. بہت خوب. زندہ باد. وہاں تو جانا ہی جانا ہے. جو یہاں منکر بنا اس کو بھی اس دن اسی کی طرف جانا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہم وہاں کیوں یہاں ہی مان لیتے ہیں. اسی لیے تو میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. محبوب یار محبوب محب میں نہیں میرا تیرا ہے. میرے نبی جو میرا وہ تیرا. واہ زندہ باد زندہ باد. نبی نے فرمایا واللہ یوتی, مجھے عطا کرنے والا خدا ہے, وانا قاسم اور بانٹنے والا مصطفیٰ. بانٹنے والا مصطفیٰ ہے. میرے نبی نے کہا اتنا ہی نہیں وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ
خوب زندہ باد زندہ محمد باد مصطفیٰ ہوگا آقا سردار ہوگا قیامت کے دن، لیکن میرے نبی نے فرمایا ولا فخر، بہت خوب زندہ باد زندہ باد زندہ باد لا فخر، یہ میں فخر کی بنیاد پہ نہیں کہتا، مصطفیٰ اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں، واہ سبحان اللہ نہیں فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ میں يدخل مگر کب؟ جب کوئی نہیں گیا ہوگا، جب جنت میں کوئی نہیں گیا ہوگا، آدم جنت کے دروازے پہ کھڑے تھے، ہوں گے کہیں گے جنت کے داروغہ سے اے داروغہ دروازہ کھول، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ باہر سے آواز آئے گی انا آدم، انا جنت کا داروغہ کہے گا ویٹ کر، تو آدم تو صحیح ہے لیکن ویٹ کر، انتظار کر، آئیں گے تمام پیغمبر، آخر میں آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو جنت کے داروغے کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، ایسے آواز آئے گی کون ہے؟ اندر سے آواز آئے گی، باہر سے آواز آئے گی انا محمد رسول اللہ، جنت کا داروغہ کہے گا آقا میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، زندہ باد زندہ میں باد تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آدم کہے گا مجھے دروازہ کیوں نہیں کھولا گیا، اور وہاں سے جواب ملے گا کیونکہ رب نے فرمایا تھا تب تک کسی کو دروازہ نہ کھولنا جب تک میرا محمد داخل نہ ہو جائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری